اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ فرمایا النبی واولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہم امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم محترم میں داخل ہونے والی ہر خاتون ہی بڑی شانوں والی ہے۔ وہ پاک باز اور بلند بخت خواتین جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضری کا شرف ملا، وہ جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے ہی درجات عطا فرمائے۔ لیکن ان خواتین میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انفرادی شان رکھتی ہیں، باقی تمام بھی کئی شانوں میں منفرد ہیں، کئی مقامات میں منفرد ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لا کے مجھے دکھاتے رہے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا، کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ جنگ بدر جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کا دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جس کو آج تک کافر یاد کر کے بہت پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ یہ اصل اس کا پس منظر جو ہے وہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر بھی خیانت کرتے ہیں، اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو لنڈے کے مفکر ہوتے ہیں نا، جو بات پوری سمجھ نہیں سکتے ہیں، یہ ردی کے انگریز، وہ اس کو الٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ کافر جو تھے نا مکے والے، وہ سارے مل کے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ جناب مسلمان ہم نے اتنا تنگ کیا، ہجرت کر کے وہ چلے تو گئے یہاں سے، لیکن مدینہ شریف میں جا کے پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا جہاں بھی چلا گئے پوزیشن تو ہے ہی ان کی، جن کے پاس حضور ہیں تو پوزیشن تو انہی کی رہے گی نا۔ لیکن جو کفر ہوتا ہے نا وہ پلاننگ کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کیا جائے، ان سب نے 40 بندوں پر ایک قافلہ تیار کیا، اس کا امیر انہوں نے اس وقت بنایا ابو سفیان کو، اس وقت تک کلمہ نہیں پڑا تھا۔ ہوا یہ کہ سب لوگوں نے اپنا مال تجارت انہیں دیا کہ اس کو ذرا لے کے جاؤ ملک شام بیچ کے آؤ، جتنا منافع ہوگا یہ سارے کا سارا ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے جنگ کے لیے۔ اصل یہ پس منظر تھا۔ یہ بڑے غور سے سننے والی باتیں ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ لوگ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، جی ابو سفیان آ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو جی ہم نے راستہ روکنا ہے۔ بھائی پچھلی بات کون بتائے گا، راستہ کیوں روکنا ہے، یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ کمال ہے یار، ہمارا ہم کسی کا ایسے راستہ کیوں نہیں روکتے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ کیسے روکیں گے؟ کیا خوبصورت بات ہے۔ تو یہ اصل جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو تیاری، ان کی پلاننگ وہ ساری تھی ہی مسلمانوں کے خلاف۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ایسے ایسے ہو رہا ہے،
اور اس میں حکمت کے تحت سارا کام ہوتا ہے. جی. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا نا کہ ایسے ایسے یہ قافلہ گیا، اللہ نے بتا دیا، تو آپ نے مسلمانوں سے کہا ابو سفیان ایسے ایسے قافلہ لے کے واپس آ رہا ہے اور یہاں سے مقام بدر کے راستے سے سمندر کے پاس پاس سے یہ جی گزرے گا، ہم نے یہاں پر ان کا راستہ روکنا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر اور مال عطا فرمائے گا. بس یہ اتنی بات کہی. صحابہ کرام علیہم رضوان آپ تیار ہو گئے. جب یہ نورانی قافلہ تیار ہوا جی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں چل پڑا. عشق و محبت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی نا، تیاری کیسے ہوئی، جذبہ کیسا تھا، صحابہ کرام کیسے بڑھ بڑھ کے ساری بات کرتے تھے. اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا نا کہ ہم نے قافلہ روکنا ہے جی تو کہا ٹھیک ہے جی ہم نے روکنا ہے. اپنے مختصر موضوع کا آغاز سامان. کرنے سے مواہب پہلے الدنیا میں امام آپ سے قسطلانی گزارش لکھتے کی ہیں کہ جاتی 3 ہے گھوڑے تھے، کہ اگر باقی آپ ہمارے مورخین چینل اکثر لکھتے ہیں کہ پہلی 2 بار گھوڑے دیکھ رہے ہیں 70 اور ابھی اونٹ تک تھے، آپ نے ہمارا چینل تقریباً سبسکرائب 8 کے نہیں قریب کیا، زرہیں تھیں تو آپ اور ہمارا گھوڑے چینل ضرور سبسکرائب بالکل کر آپ لیں کے پاس تھوڑے تھے. اور یہ ساتھ ہی مسلمانوں لگے کا ایک مختصر بیل کے سا بٹن قافلہ کو بھی صرف پریس راستہ کر لیں روکنے کے لیے تاکہ ہوتا ہے نا آپ کہ کے بہت پاس لمبی چوڑی فیوچر میں تیاری ہماری کر کے جاتے، اپلوڈ ہونے یہ صورتحال والی نہیں مزید تھی. اسلامک جب یہ سارے معلوماتی چل ویڈیوز پڑے نا کا تو اب نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے.